غوث اعظم پیر پیرا میر میرا غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت تاج دار رسالت سراپا جود و سخاوت شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جس شخص نے صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد فضیل عطاری تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. اور آج ہمارا موضوع ہے کرامات غوث اعظم. کرامت کے حوالے سے اسلامی تصور، قرآن و سنت کے دلائل اور اس میں پیدا ہونے والے کرامت کے تعلق سے وساوس پر بات کی تھی. مفتی محمد جمیل عطاری صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کرامت کے تعلق سے عقیدے کو واضح کرنے کی کوشش کی. تو آج اسی تناظر میں ہم غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کو جاننے کی کوشش کریں گے. مگر ایک دلچسپ بات آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کرامات آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، مگر آج ہم جس انداز میں آپ کے سامنے کرامات کا ذکر کریں گے 2 پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جتنی کرامات ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا مظہر ہیں. تو ہم اس تناظر میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اسی مناسبت سے اسی نورانیت کو لیتی ہوئی کرامت، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مظہر ہے. اور دوسرا پہلو یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو یہاں محدثین نے فرمایا کہ یہاں انبیاء کرام کے ساتھ جو مناسبت قائم کی گئی اس کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کے معجزات انبیاء بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے اس طرح کے کرامات اولیاء امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئی. تو غوث پاک کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے نور کے ساتھ ہم سننے کی کوشش کریں گے. تو کرامات غوث اعظم آج ہمارا موضوع. آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اولاً ایک کرامت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم فضیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. چنانچہ بہجت الاسرار شریف میں یہ لکھا ہے کہ شیخ ابو العباس احمد قرشی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا اور علاقے میں فاقے ہونے لگ گئے. تو میرے گھر میں یہ فاقے ہوئے تو میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے سارے معاملات کو عرض کیا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے نا گیہوں گندم کے، مثال کے طور پر آپ سمجھے کہ کلو کا جو پیمانہ تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے وہ گندم مجھے عطا فرمائی، بورے میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دیا اور فرمایا اسے اپنے گھر لے جاؤ، جب ضرورت ہو اس میں سے بورے میں سے نکالتے رہنا، بورا کھول کر اندر مت دیکھنا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہم نے ایسا ہی کیا. پورا قحط کا زمانہ، یہاں تک کہ 5 سال تک ہم اس بورے سے گندم کھاتے رہے. 5 سال تک. ٹھیک ہے. کہتے کہ ایک دن 5 سال کے بعد میری زوجہ نے اس بورے کو اندر سے کھول کر دیکھا تو اب یہ ہوا کہ 7 دن میں گندم ختم ہو گئی. پھر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضور یہ ماجرا ہو گیا، یہ معاملہ ہو گیا، یعنی وہ برکت چلی گئی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اس کا منہ نہ کھولتے تو جب تک زندہ رہتے اسی بورے سے گندم کھاتے رہتے. سبحان اللہ. کتنی کمال کی یہ غوث پاک کی کرامت ہے. اچھا، اس تناظر میں غوث پاک کی کرامت کو ہم دیکھیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توشہ دان کھجور والا ہے کہ وہ کھجور کی کب تک کھاتے رہے، دورے
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تک آپ اس توشہ دان سے کھاتے رہے، پھر وہ بہرحال کھو گیا، اللہ کی حکمت تھی۔ تو کتنے سال تک ایک توشہ دان سے کھجوروں کا نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ تھا، نبی پاک نے برکت دی کہ دعا دی تھی، وہ چلتا رہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک میں حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ پاک نے آپ کو بڑا با کرامت بنایا ہے۔ فضیل بھائی، یہ کرامت میں نے آپ کو عرض کی، اور دو میں نے پہلو بھی عرض کیے کہ ان پہلوؤں پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات کے تعلق سے آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کرامات ہم نے ذکر کی، اولاً اگر آپ اسی کو لے لیں کہ نبی کہ معجزات کا مظہر ولی ہوا کرتا ہے، اس تناظر میں غوث پاک کی کرامت اور نبی پاک کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو حدیث پاک کوٹ کی، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جی میں اس کا ایک اور خوبصورت پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمایا کہ یہ جس طرح ایک تو آپ نے یہ معجزہ اور کرامت کے تحت فرمایا، کیونکہ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، ٹھیک ہے، تو آخر کس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل؟ اچھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے خاص طور پر علم کے حوالے سے بیان فرمایا۔ فرمایا جس طرح پچھلی امتوں کے لوگ اپنے معاملات میں، اپنے مسائل کے اندر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف یہ رجوع کیا کرتے تھے، واہ واہ، تو اب تو باب نبوت بند ہو چکا، صحیح، اب یہ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ تو فرمایا کہ یہ اس امت کے علماء کی طرف۔ کیا بات ہے، اس لیے آپ دیکھیے کہ نماز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے علماء تو علماء سے پوچھتے ہیں، اچھا شادی بیاہ طلاق یہ سارے مسائل ہوتے ہیں تو علماء سے پوچھا جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم مقام اور مرتبہ صحیح، عطا فرمایا ہے۔ واہ واہ، اچھا، اب چونکہ ولی جو ہے وہ عالم بھی ہے، عالم ہوتا کیونکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے علم کی صفت عطا فرمائی ہے، اور علم کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی کسی مدرسے سے ہی یہ سمجھے کہ جو 8 درجے ہیں یہ پڑھا ہوا ہو، بلکہ یہ علم تو اللہ تبارک و تعالی جسے عطا فرما دے، یہ صفت سبحان اللہ تبارک و تعالی کی ایک جسے صفت ولایت عطا کرنا چاہتا اسے علم کے نور سے منور فرما۔ منور فرماتا ہے۔ بے شک، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی۔ اب اگر آپ اس کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں تو میں یہاں بزرگان دین کا سب سے پہلا ایک فرمان کوٹ کروں گا کہ فرمایا بزرگوں نے کہ جس طرح کے تسبیح ہوتی ہے اس کے دھاگے کو اگر آپ بیچ میں سے کٹ کریں جی تو موتی کتنے تیزی سے گریں گے۔ بالکل، فرمایا یہ حال سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی کرامتوں کا، اللہ اکبر، کہ اللہ اس طرح آپ سے کرامتوں کا ظہور یوں سمجھے کہ ہوا کرتا ہے۔ مثال کتنی خوبصورت ہے، کتنی مثال ہو، یعنی تسبیح کے دانے گرتے تو ہم سب نے دیکھے دیکھے ہیں۔ کچھ نہ کچھ کہ یار کس طرح تیزی سے گرتے، غوث پاک کی کرامات، اسی واللہ طرح فرمایا کہ ان کی ذات سے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو کرامات کی بہت ساری اگزامپلس ہیں۔ جی مردوں کو زندہ کرنا یہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دینا یہ بھی کیا، لمبی مسافتوں کو لمحوں میں طے کر لینا یہ واہ بھی واہ، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہواؤں کے اندر اڑنا ہے، دل کی بات جان لینا ہے، دور کی چیزوں کو یہ دیکھ لینا ہے۔ ہاں ہاں اچھا، اور بھی بہت سارے اس کے پہلو ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ برکت کے حوالے سے جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ، آپ تو منبع برکات ہیں۔ ہاں ہاں، جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے تو بکریاں دودھ دینے لگیں، جس بکری کے اوپر آپ کا ہاتھ پھیرا جاتا سبحان سبحان اللہ وہ اس کے تھن دودھ سے بھر جایا کرتا، واہ واہ، ان اونٹوں کے اندر برکت ہو جایا کرتی تھی، وہ اونٹنی سب سے تیز چلا کرتی، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہی فیضان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، بڑا یہ خوبصورت واقعہ کہ شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے بہت زبردست خلیفہ ہیں حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی، بڑے مشہور بزرگ، بہت مشہور بزرگ ہیں۔ اچھا، خود ان کے نام کی کتنی کرامتیں ہیں۔ اچھا، اب جب یہ بیمار ہوتے ہیں تو حضرت شیخ صالح اسماعیل فرماتے ہیں کہ شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے یہاں پہ زمین کی طرف آ جاتے اور میری زمینوں پہ کچھ دن گزارتے۔ ایک مرتبہ آپ یہاں میرے یہاں تھے اور بیمار ہو گئے، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ عیادت کرنے کے لیے سبحان اللہ، یہ اپنے خلیفہ کی کیا بات، حضرت سیدنا شیخ علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالی کی آپ تشریف لے آئے۔ واہ واہ، جب یہ دونوں حضرات آپ فرماتے ہیں کہ میری زمین پر جمع ہوئے تو سامنے 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 سال سے یوں سمجھے کہ اجڑ چکے تھے، پھل نہیں دے پھل رہے، نہیں دے رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہم نے بات چیت کر رہے تھے تو ان حضرات نے بھی سنا کہ ان درختوں کو ہم کاٹ دیں گے۔ اچھا، حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا اور
بڑے ہیں، ایک کے نیچے وضو فرمایا سبحان اللہ، اور دوسرے کے نیچے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اللہ اکبر، فرمایا کہ ابھی تو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دونوں میں سے یوں سمجھے کہ پتے نکلنا شروع ہو گئے. اللہ اللہ اللہ، فرمایا کہ ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا کہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا، نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، مگر کھجوریں اس سے نکل پڑیں. سبحان اللہ، اب آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ کھجوریں لے کر، اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے برکتیں ملتی ہیں، جی، اب آپ برکتوں کو پا کر ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی کیا اب کیا جب ہوا، کچھ دوبارہ مسئلہ ہوگا تو پھر جائیں پھر جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس طرح یہ بھی کانسیپٹ ہے، پیر صاحب وہ جونا کپن جو پا ناری سے ہمارے میمنے میں ہم دیکھ سکیں اور ہم مل سکیں کریں. ارے بھائی یہ تعلق اصل روحانیت کا ہے. سبحان اللہ، خیر اللہ تعالیٰ سب کو برکت نصیب فرمائے. خیر وہ یہ کھجور لے کر جو ہے نا وہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، آپ نے اس میں سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی، آپ نے کھائیں بھی کیا بات ہے، اور دعا دی، اللہ پاک تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت دے. سبحان اللہ، شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری پیداوار کھجوروں کی وہ 3 سے 4 گنا زیادہ ہو. اللہ اللہ، اچھا اللہ، اس کے بعد اب یہ حال ہو گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں 1 درہم خرچ کرتا تو میرے پاس 3 سے 4 درہم آ جایا کرتا. واہ واہ واہ، کہا ایک مرتبہ میں نے گندم کی 100 بوریاں جگہ پر رکھی اور میں نے بالکل گن کر 50 خرچ کر دی، جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 100 دوبارہ موجود. سبحان اللہ، اللہ اکبر. واہ فرماتے ہیں میرے جانور اس قدر بچے جنتے کہ ان کا شمار میں بھول جاتا، واہ، اور یہ سب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دعا کی برکت سے. یہ دعا کی برکت. اور وہ جو مدینے نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور جی. مدینے والے حضور کے بارگاہ میں جب صلی کوئی اللہ. پہلا پھل ہوتا جی. حاضر کرتے، بچہ پیدا ہوتا تھا حاضر کرتے اور کرتے. دعائے برکت کے لیے حضور کا مدینے آنا اور یہ دعا کرنا کہ اللہ مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، مدینے کے مد میں برکت عطا اللہم فرما، بارک لنا مدینے فی کے، سعینا، ہاں یہ، اللہم بارک لنا فی واہ مدنا. واہ واہ، اور مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا بے شک، فرما. بے شک. اب یہاں ایک تو یہ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامت جو آپ نے ذکر کی اور نبی پاک کا وہ معجزہ، صلی وہ اللہ. نبی پاک کے معجزات کے مظہر یہاں ذکر کیا، اور وہ برکت اور جو ساتھ آپ نے کہا جی. کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا اور یہ ان سے دعائے برکت لینا، تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ، اور یہ آپ نے ذکر کیا کہ جی. علی بن حتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا بھی طریقہ. اچھا یہ جو آپ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ برکت ہو گئی، ہوں. اور برکت ایسی ہوئی کہ میں شمار ہی نہیں کر پا رہا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برکت ملی، ایسے. ایسی برکت ملی کہ نبی پاک علیہ السلام کی برکتیں دیکھ کر وہ کتابوں میں لکھا ہے نا جی جی. کہ عورتیں آ کر کہنے لگی گاؤں والی کہ اس بچے کی کچھ برکتیں ہمیں بھی دے دو. ہمیں بھی دیتا ہوں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک پانی کے حوض میں نبی پاک کے مبارک پاؤں ڈالے، اللہ اور اس پانی کے حوض سے اس گاؤں کے جانوروں نے پانی پیا، تو اللہ پاک نے ان کے تھنوں میں دودھ بھی عطا فرمایا اور جانوروں میں برکت بھی عطا فرمایا. تو یہ کتنی شاندار وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب یہ غوث پاک کی ایک کرامت ہم نے سنی، چاہے ایک کرامت میں نے سنائی، اس طرح کی اور بہت ساری کرامات ہیں جس کو ہم معجزہ کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں. مزید بھی کچھ فرمائیں. دیکھیے ایسی بہت ساری کرامتیں ہیں. سرکار علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور معجزہ ہے کہ ایک عربی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعہ کے دن حاضر ہوا. ہاں ہاں ہاں، حضور علیہ السلام جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. عربی وہ تو اس وقت وہ اس سے واقف نہیں تھے، اچھا آداب سے واقف نہیں تھے. اچھا بڑا گرمی کا موسم تھا. اچھا نبی کریم علیہ السلام کا کیا خلق تھا. واہ واہ. اچھا ہماری مسجد میں ہم کو آپ کو پڑھانا کو وہاں سے شور کرے دوران بیان، اوئے ہوئے پھر تو ہم اور مائی کو، اچھا ہم نہ بھی ہو تو ہمارے جو مقتدی وہی اس کو نمٹ لیں، اس کو کر لیں. اور باقی میں بہت ساروں کی ترجمانی کر رہا ہوں بہت سارے خطبہ کی کہ بھائی آواز کیسے اونچی گی. مگر دیکھیے حضور علیہ السلام کا حلم، آپ کا عفو درگزر. اس نے دروازے پر آ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر، یہ حدیث پاک میں موجود ہے، ہاتھ اٹھا کر یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے، ہمارے یہاں قید پڑ گئے، ہمارے جانور مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اللہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام اس کی باتیں سن کر مسکرائے، کیا بات، اور آپ نے ہاتھ اٹھا دیے. واہ، راوی کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ پلٹے نہیں تھے کہ مدینے پر گھنگور گھٹا برس ہے سبحان اللہ. نبی پاک کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ہم نے گرتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھے. واہ واہ، سبحان اللہ. اچھا پھر ہوا یہ کہ دعائے نبی تھی، ٹھیک ہے نا. والا حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت کہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی قبولیت کو. اچھا تو اچھا ایک اور بھی میں لفظ کا وہ چاہ رہا تھا کہ ساعنا و مدنا، کہ سا اور مد جیسے کلو کے کیسے باٹ ہوتے ہیں، لیٹر کے جو ہمارے ہے، کلو ہے، بنے ہوئے، اس طرح وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ایک بات کلیئر ہو. خیر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب 8 دن بعد وہ دوبارہ آئے
وہی جمعے کا دن وہی خطبہ ہو رہا ہے، واہ وہی واہ، آ کے وہی انداز اسٹائل، اللہ، ہاتھ اٹھائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 8 دن سے برس ہی رہی ہے بارش، اب آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ برسات کو ہائے موقوف ہائے کرے۔ ہائے ہائے، اب ہمارے جانور بہ گئے، ہماری کہیں کھیتیاں یہ بہ نہ جائیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام اس کی باتوں کو سن کر مسکرائے، ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ، تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ان بادلوں کو پہاڑوں پر برسا، انہیں میدانوں پر برسا، اور اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ اے اللہ ہمارے ارد ارد گرد گرد ہو مدینے کے مگر ہم پر نہ ہو، ہم پر نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اب فرمایا کہ جس طرح وہ اشارے پائے واہ بادلوں نے واہ اس واہ، طرف جو ہے نا وہ یوں سمجھے کہ چھٹ گئے، اور مدینے کے اندر سورج جو ہے وہ چمک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ جی جی، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس کا کیسی اس کا فیضان عطا سبحان ہوا اللہ کہ سبحان، بڑی زبردست یہ کرامت یہ بیان کی گئی کتابوں کے اندر، کہ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آسمان کے نیچے میدان میں واز فرما رہے تھے، سبحان اللہ، بارش آئی تو اب ظاہر بات ہے مجمع ادھر ادھر ہونے لگا برسات کی وجہ سے۔ فطرت ہے، فطرت ہے کہ آدمی کہیں چھپ کر یعنی کوئی سایہ ڈھونڈتا ہے، بچاتا اپنے آپ کو، بالکل۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ انا اجمع و انت تفرق، ہاں میں ہاں، لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو متفرق کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آپ کا ایک کہنا تھا کہ خدا کے حکم سے مجلس کے اوپر سے بارش برسنا بند ہو گئی۔ سبحان اللہ اب آپ سبحان بتائیے اللہ، کیسی واہ واہ، کیسی اللہ تبارک و کیا تعالیٰ بات، نے وہ سمجھے کہ کیسی زبان عطا فرمائی۔ مجھے وہ حدیث پاک بھی یقیناً کوٹ ہوئی ہوگی کہ من عاد لی ولیا ہاں ہاں، فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے میرا اعلان جنگ ہے، جی اور فرمایا کہ بندہ فرائض کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، حدیث قدسی ہے، جی، نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زبان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، تقربوا الیہ بالنوافل، جی، یہاں تک کہ وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، ہاں ہاں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، واہ واہ، ویدہ التی یبطش بہا، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ کام کرتا ہے، اللہ اللہ، اور اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کے وہ سمجھے کہ جسم میں حلول کر جاتا جی، ہے، جی، یہ نہیں 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 نہیں، بلکہ ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان اس کے ہوتے ہیں، مگر اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے کیا دی ہوئی ہے۔ بات ہے، بالکل اب وہ اشارہ کرنا ہوتا ہے اس کا، سبحان اور اللہ۔ تو قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی، غوث پاک نے فرمایا کہ انا اجمع، کہ میں جمع کرتا ہوں، انت تفتری، کہ تو جو ہے وہ جدا کر رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ تو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات اور کمالات تو کتنے ہم جی جی، بیان کریں گے، ہاں تو تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کیا بیان کریں ہم تو صرف ثنا خانوں میں نام لکھتے ہیں۔ بے اب شک۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کرامات بھی آپ نے کہا بکثرت ہے، جی وہ جی جو دوسرا پہلو میں نے عرض کیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، جی جی انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ دیا کہ آپ جو ہے وہ نابیناؤں کو بینا، بلکہ ایسے کہ جن کی آنکھوں کا سلسلہ بالکل ہی نہ ہوتا، آپ ان کے آنکھ میں جو ہے مٹی کا وہ ڈھیلا بنا کر ڈالتے تھے اور وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ دیکھنے والا بن جاتا، کوڑ والوں کو ہاتھ رکھتے تھے تو اس کی شفا مل جاتی تھی، جی، مردوں کو زندہ فرمایا کر۔ تو قرآن پاک میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بھی ذکر ہے، یہ پورا معجزہ آپ کا ذکر ہے۔ وَأُبْرِئُ ہاں جی، الْأَكْمَحَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو کہ آپ علیہ السلام نے جو مثال چھڑی ماری تو جی، وہ پانی نکل پانی آیا، نکل آپ نے ید بیدا کا آپ کا جو معجزہ تھا، اس طرح دیگر انبیاء کے معجزات تھے۔ جی جی، کیا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی کرامات ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا ہو، کسی نابینا کو بینا کر دیا ہو، اس طرح کی کوئی کرامت؟ ہم غوث پھر اس پاک حدیث پاک کا جی نظارہ بھی دیکھیں نا۔ بالکل، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ہی واقعے کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اچھا، یعنی جی، ایک کرامت میں ساری چیزیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، امیر سنت کی تو پرانی تالیف تھی، اس میں بھی یہ واقعہ یہ تھا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرتوں کے اندر بھی یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھیجے ہوئے مبلغین جو ہے یہ ایک تاتاری قوم کی طرف یہ گئے۔ اچھا، یہ وہ قوم تھی کہ کافی عرصہ اسلام یعنی سر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا اگر آپ وہ دیکھیں سلسلہ تو 550 ہجری ہے، یہ ہجری اس تک بھی جو ہے ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحیح، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر یوں سمجھے کہ کہا جاتا ہے کہ 500 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ واٹ واز دا ریزن، تعداد کم کیوں ہے؟ اس پر علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بات دراصل یہ کہ اسلام دور دور تک پھیل چکا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے بیٹھے وہ اللہ کو یاد کریں، نمازوں کی طرف آئیں، ان کی اصلاح ہو۔ تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجالس اور آپ کے واعظ سے اللہ نے وہ فیضان جاری کیا واہ واہ،
کہ لاکھوں لوگوں نے نافرمانی سے توبہ کی. سبحان اللہ. چنانچہ آپ کے مبلغین وہاں گئے اور انہوں نے نیکی کی دعوت دی تو ان حضرات نے تو انہیں پکڑ کے جیل کے اندر اچھا. بند کر دی. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری باتیں اللہ نے عطا فرمائی. عطا فرمائی ہیں. آپ نے جان لیا اور جب نہیں پتہ بھی کروایا آپ نے تو پتہ چلا کہ بھائی ان کو تو قید کر لیا ہے. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود وہاں پر تشریف لے گئے. اچھا. جب یہ گئے تو ان لوگوں نے آپ کے سامنے یہی حدیث کوٹ کی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح. تو جب جانے کہ جب آپ بھی جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح مردے زندہ کریں. اللہ. پہلے آپ نے عاجزی فرمائی، پھر جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کس مردہ کو زندہ کرنا. ہائے ہائے ہائے. وہ قبرستان لے کے اور بہت پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا. اللہ. آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، قم باذن اللہ فرمایا، مردہ کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. سبحان اس نے اللہ. کھڑے ہو کر کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ ہائے ہائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ دین اسلام کی حقانیت کے لیے یہ کرنا پڑا. اس نے بتایا کہ وہ حضرت دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی ہے. سبحان اللہ. سوچیں آپ کے پتہ نہیں کتنے ہزار سال. ہزار سال پرانا یہ. اللہ اللہ. اس نے کہا دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام حق ہیں، یہ معجزات حق ہیں. تو وہ دیکھ کر تو مان گئے اس بات کو. پھر آپ نے وہاں پہ جو بھی مادرزاد اندھے کوڑی تھے انہیں بھی یوں سمجھے کہ آپ نے اسی طرح آنکھیں بنا کر اس بنا کر آپ نے شفا دی. کوڑیوں کو آپ نے شفا، اور کوڑیوں کی اور بھی بہت سارے آپ کے واقعات یہ ملتے ہیں. تو اس طرح وہ پوری قوم سوائے چند افراد کے سب یہ انہوں نے اسلام قبول کر. سبحان اللہ. انہی کے اندر سے وہ تھے کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی تھے. اور ان سے ہی پھر یوں سمجھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی یہ پیدا ہوئے. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے کتنی زبردست مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے. کیا بات ہے. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے جو فتوحات تھی ان میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے تلامذہ، خلفاء اور علماء آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے. اور یہ سارا فیضان غوثیہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ملا. تو اب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتنی پیاری کرامت آپ نے ذکر کی، مردوں کو زندہ کرنا. اچھا ذہن میں بعض اوقات لوگوں کا آتا ہے، وسوسہ بھی ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک انسان مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اول تو یہ کہ پہلے یہ ذہن میں رکھیں اللہ نے کسی انسان کو طاقت دی یا نہیں دی. تو اب قرآن پڑھتے تو اللہ نے طاقت دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ کے حکم. جب اللہ کے حکم سے اللہ نے طاقت دی ہے اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مردوں کو زندہ فرمایا ہے. کئی واقعات اس طرح کے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کہ بیٹوں کو زندہ فرمایا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنے والدین کو جو ہے وہ دوبارہ قبر مبارک سے نکال کر زندہ فرمایا، سارا سلسلہ ہے. تو جب اللہ نے طاقت دی ہے تو طاقت اللہ پاک کی ہے. جب اللہ پاک کی طاقت ہے تو اللہ اپنے ولیوں کو عطا فرمائے. وہ حدیث پاک بار بار ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو قم بِإِذْنِ اللہ، یا زندہ ہو جا، یہ کہا غوث پاک نے، طاقت اللہ کی ہے. تو اللہ کی طاقت میں تو کسی مسلمان کو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے کیا ہے تو ہو گیا. ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے. بالکل بالکل. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس چیز کو نہ مانا تو پھر تو معاذ اللہ کیا اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر ہم کیا کوشچن مارک کھڑا کر رہے ہیں. صحیح. تو پھر وہ آدمی اپنے ایمان کی خیر منائے. بالکل. کہ وہ کس طرح جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے. یعنی ہم عقیدے میں یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی عطا سے ولی نے یہ کام کیا. آپ مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر توحید کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ. بالکل. اس سے بڑھ کر کیا کوئی توحید ہو سکتی ہے؟ ہم اللہ کی قدرت کو مان رہے ہیں. یعنی یہ بندہ اللہ کی عطا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یار آپ مجھے بتائیں محسن بھائی، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، ہمارے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ ہوا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اس کے بعد جب ہم جا کے بیٹھ جاتے ہیں آتے تو یوں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کی ایک ٹائم کی دوا پیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار ٹھیک صحیح ہو گیا. پنک اور یلو اور ریڈ کلر کی گولیوں میں کیا اللہ چاہے تو وہ شفا ہو سکتی ہے. اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، وہ نہ چاہے تو شفا نہیں ہوگی. کتنی زبردست بات یہ علماء نے بیان فرمائی کہ ولیوں کا کوئی ولی کتنا ہی بڑھ جائے کسی صحابی کے مقام اور مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں پہنچ سکتا. صحابہ جتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں جی، کسی نبی مرتبہ کتنے بڑھاؤ تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ زبردست اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ، یعنی یہ ایسی زبردست بنیاد ہے کہ اس کے اندر کو ٹکراؤ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے. اچھا اب یہ ہم ماشاءاللہ ساتھ ساتھ عقائد پر بھی بات کر رہے ہیں، کرامت پہ بھی بات کر رہے ہیں. دور و نزدیک بعض چیزیں ہوتی ہیں، جیسے سائنس نے بھی ہمیں سمجھا دیا کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں، افریقہ میں، یو کے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور لنک کے ذریعے ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے.
تو دور و نزدیک کیا اولیاء کے لیے یہ کوئی معنی رکھتے ہیں؟ گوشت پاک کی کوئی ایسی قرابت ہے کہ دور بیٹھی کوئی چیز کو آپ نے یعنی کوئی کام کر دیا ہو، کسی کی بگڑی بنا دی ہو، یا دور و نزدیک کا کوئی مسئلہ تھا؟ دیکھیں واقعات تو بہت سارے ہیں، جی مگر میں وہ واقعہ سنانا چاہوں گا جو مفتی قاسم صاحب نے ایک مرتبہ 11ویں شریف میں میرے گھر پہ سنایا تھا، اچھا، بیان میں؟ بیان بڑا زبردست یہ واقعہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدین کہیں سفر پر گئے، اور دور کہیں سفر پر گئے، وہاں ایک شیخ سے ملے تو انہوں نے ان سے تذکرہ کیا کہ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں اور یہ سلسلہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کون؟ ہماری اولیاء کی ایک خاص بزم محفل شب جمعہ ہوتی ہے، کبھی اس میں اس نام کی کسی شخصیت کا تو نہیں سنا کہ اچھا، وہ اولیاء کی اس بزم اور محفل کے اندر آئے ہوں۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خلفاء اور مریدین اور یہ تھوڑا دل چھوٹا ہو گیا کہ یہ ہوا معاملہ۔ اچھا، خیر طے یہ پایا کہ وہ بزرگ کے کچھ خلفاء اور یہ سب جا کے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملیں گے۔ صحیح۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد شریف میں ساری باتیں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے یہاں سے ایک تیسرا گروہ روانہ کیا واہ واہ اپنے خلفاء اور اس کا، اور انہوں نے کچھ باتیں بتائیں۔ واہ۔ وہ کہا اور راستے میں ایک گروہ ملے گا تو ان کو یہاں تک آنے کی زحمت نہ ہو، آپ دوبارہ ان کے پاس جائیے گا اور وہ دو باتیں ان کو کہیے گا دلیل کے طور پر۔ سبحان اللہ۔ یہ یہاں سے قافلہ نکلا، یہ رستے میں ملے اور انہوں نے کہا کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پیغام بھی دیا ہے اور دو کچھ خاص دلائل دیے اس حوالے سے۔ چنانچہ جب وہ گئے تو سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ بھیجے ہوئے مریدین جو بغداد سے خاص وہ دو دلیلیں لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس خاص ولیوں کی محفل میں نہیں آپ نہیں تشریف لاتے، تو بات دراصل یہ ہے کہ جس محفل میں اولیاء جمع ہوتے ہیں تو آپ جس دروازے سے آتے ہیں وہ عام اولیاء کا دروازہ ہے، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ جس دروازے سے آتے ہیں وہ خاص لوگوں کا دروازہ ہے، سبحان اللہ، اس سبحان لیے اللہ۔ آپ نے انہیں دیکھا نہیں۔ تو فوراً کہا کہ وہ مانگیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کی چادر عطا فرمائی، ولایت کا مقام عطا فرمایا، تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے جو چادر آپ کو ملی تھی وہ میرے ہی ہاتھوں سے آپ کے کندھے پر آئی۔ سبحان اللہ۔ وہ چادر، اس کا رنگ، یہ سب کچھ بتایا، اور پھر فرمایا کہ مقام رضا پر، مقام رضا یعنی اولیاء کے یہ مراتب ہیں، مراتب ہے، یہ عام آدمی نہیں عام آدمی سمجھتا۔ نہیں سمجھ سکے۔ مقام رضا پر جو آپ کو ایک تحفہ ملا جس پر ایک سرخ رنگ کی، یہ غالباً کسی رنگ کی چادر تھی جس پر نور کے تاروں سے سورہ اخلاص لکھی ہوئی تھی، وہ سورہ اخلاص میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ واہ واہ، ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ بزرگ جذب کے عالم میں اپنے ہائے ہائے، سمجھے کہ وجد آ گیا، وجد میں آ گئے، اللہ اللہ، وجد میں آ گئے، ہائے ہائے۔ اور جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روحانی تصرف فرمایا سبحان، اور ان کو یوں سمجھے کہ قرار آیا۔ کیا بات ہے، وہ بتائیے کہ سیدنا غوث ہائے اعظم ہائے، رحمۃ اللہ ہائے ہائے۔ تعالیٰ نے کیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، جو ولی قبل تھے یا بعد یا بعد ہوئے یا کیا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا۔ تیرا، سبحان ہیں؟ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کیا آپ یہ جو واقعہ بیان کر رہے تھے نا، تو مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا معجزہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ دیکھ بالکل۔ سورہ یوسف میں، جب وہ قمیص ابھی جو ہے روانہ ہوئی ہے، اللہ ابھی اللہ، پہنچی نہیں ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ خوشبو آ رہی ہے۔ کیا اللہ پاک نے کمال دیا ہے۔ اب ہم دیکھیں ایمان جو نا، ایمان جب ہم قرآن پڑھتے تو ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اب جب یہ ہے، اچھا پھر آصف بن برقیہ کا واقعہ جی جی، جو مفتی صاحب نے بیان کیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ جو آپ نے شروع میں واقعہ بیان کیا کھجور درخت والا، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ کہ بے بے موسم موسم کے پھل، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیوں کی تھی وہاں پہ؟ سبحان وہ بے موسم کے پھل دیکھ کر ہی نا، کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں، انا لکی ہادا، یہ اللہ، کہاں سے آتے ہیں؟ من عند اللہ، اللہ پاک کی اللہ طرف پاک سے۔ کی طرف سے۔ آپ نے وہاں دعا کی، اللہ پاک نے آپ کو، یعنی اس عمر میں کہ جب آپ اولاد سے آپ سمجھے کہ مایوس تھے، مگر اللہ پاک نے آپ کو اولاد حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اچھا تو اس یہ- واقعے میں بھی آپ دیکھیں جی، کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہے نا، وہ اللہ کے دیے ہوئے اس سے کتنے حکیم ہیں، سبحان اللہ، سبحان اتنی اللہ، حکمت بھرے ہوتے ہیں کہ حالانکہ مقام اور مرتبے میں تو نبی کا تو کوئی تقابل ہی نہیں تھا نا۔ تقابل ہی نہیں ہے۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیہ تھی، وہ ہاں۔ نبی تھے۔
مگر انہوں نے کیا کر کے بتا دیا کہ جو اللہ کی مقرب بندی ہے واہ اس کے پاس گئے وہاں دعا کر لو. سبحان اللہ، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اللہ نے اسے قرآن کے اندر لکھ کیا دیا بات ہے، کیا کہ بات، جہاں اللہ کے نیک بندے ہوں گے وہاں دعائیں قبول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس چیز سے تو کوئی انکار نہیں نہیں کر سکتا. تو یہ ہے. تبرک کی بات. پھر وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں جی. یعنی جب وہ معاملہ ہوا تو ایک درخت تھا جو سوکھا تھا، تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا کہ اس کو ہلاؤ، جب اس کو ہلاؤ گی تو اس کے اللہ پاک جو اس پہ وہ پھل پیدا فرما دے گا. وہ سوکھا درخت وہ اسی وقت آپ نے ہلایا تو اس کے اندر پتے بھی آ گئے اور وہ اس کے اندر پھل بھی آ گئے، کھجورے بھی آ گئے اور آپ نے وہ تناول فرمایا. اب غوث پاک دیکھیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، یعنی 5 عورتوں کو سردار کہا گیا نا، اور جنتی عورتوں کی، تو آپ اپنے زمانے کی تو علی الاطلاق سردار ہیں. پھر جو مراتب اپنی جگہ ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس امت کے اولیاء کو اللہ پاک نے جو فیضان عطا فرمایا نبی پاک کی برکت سے کہ آپ نے کہا کہ ایک درخت کے نیچے آپ نے نماز کری، ایک درخت کے نیچے وضو کیا اور اللہ پاک نے اس پہ جو ہے وہ شاخیں بھی عطا کر دی، پتے بھی آ گئے، پھل بھی آ گئے. تو یہ چیزیں ساری جب اگر ہم قرآن کو اس نظر سے پڑھیں اور اس انداز میں دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اصل یہ کہ اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے، طاقت دینے والا ہے، اور جب اللہ طاقت دینے والا ہے تو پھر ہمیں اعتراض کس چیز کا ہے. پھر جو آپ نے ابھی کرامت بیان کی تو دیکھیں ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، ہم غوث پاک کے بعد ہمیں بڑی امید ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی، کہ میرے مرید نہ خوف کر، میرا رب اللہ ہے. سبحان اللہ. مریدوں کی جیسے غوث پاک کے زمانے میں بعد وصال بھی کوئی ایسا واقعہ ہے کہ غوث پاک نے مریدوں کی وصال کے وقت آ کر کوئی مدد کی ہو اور ان کے ایمان کا تحفظ کیا ہو، اور کوئی ایسی کرامت غوث پاک کی ہے؟ تو بہت ساری، کوئی اگر آپ کو یاد ہو. سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں نے داروغہ جہنم مالک علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے کسی مرید کا نام میری فہرست کے اندر یہ نہیں ہے. اللہ اللہ مگر اس سے ہم قادریوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں، واہ واہ، ہم اس کی اور عبادت کریں اور اس کی بندگی کریں. اچھا، اسی طریقے سے ایک مرتبہ ایک شخص کا انتقال ہوا کہ جو سمجھیے کہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مرید تھا اور گناہ گار تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو کہا کہ یہ غوث پاک کرتا تھا، غوث پاک کا مرید، اور بغیر توبہ کیے اس دنیا سے چلا گیا. اللہ اللہ. فرمایا کہ اچانک اس کے جسم کو حرکت ہوئی، وہ کھڑا ہوا، اس نے کلمہ شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور دوبارہ اس کا انتقال. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے ولیوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کرم فرماتا ہے. واہ واہ واہ. مگر یہ بات یاد رہے کہ اس میں ایمان شرط ہے. بالکل. اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس کے بغیر جو ہے نا وہ کوئی کچھ بھی فیضان کس چیز کا ملے گا جب ایمان ہی نہیں ہوگا. تو ایمان واقعتاً شرط ہے جیسے آپ نے کہا. اب جیسے یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آپ نے کچھ کرامات ذکر کی، کچھ میں نے ذکر کی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کوئی اور کرامت تاکہ ناظرین حاضرین سنیں اور ایمان کو تازہ کریں. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے کوئی بات، تو بڑی زبردست بات مجھے یاد آئی. بڑا ہی پیارا ٹاپک تھا اس کے اندر، اپنا جو ماہنامہ فیضان مدینہ، تو اس کو جو کمپائل کیا گیا تھا ربیع الاول میں، خاص طور پر ربیع الاول کے جو ٹاپکس تھے، تو اس میں بڑا ہی زبردست ٹاپک تھا، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کہیں جا رہے تھے کہ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا کہ جس پر پانی دیا جا رہا تھا. تو یعنی اس وقت کھیت والے اس پر کھیت کو پانی دے رہے تھے، سیراب کر رہے تھے. اونٹ نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن نبی کریم علیہ السلام کے سامنے جھکا دی. واہ. حضور علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ مالک حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ بیچتے ہو؟ عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ. مزید عرض کی کہ یہ ایسے گھرانے کا ہے کہ جن کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹ نے یہ شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. واہ واہ واہ. اب یہاں حضور علیہ السلام اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں. واہ واہ. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ چونٹیوں کی زبان سے، واہ واہ، ضاحکا من قولها، اللہ، کہ قرآن پاک میں نا کہ اس چونٹی کا قول سن کر آپ مسکرائے. ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام شجر و حجر کی بولیاں سمجھے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. تو وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کتنا زبردست شعر ہے کہ ہاں یہیں کرتی ہیں چڑیاں فریاد. اللہ اللہ، ہاں یہیں چاہتی ہیں ہرنی داد،
اسی در پہ شترانے ناشاد، شترا یعنی اونٹ، اونٹ، گلہ رنج و غنا واہ فنا واہ کرتے ہیں۔ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اب سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو اب میں دیکھیے فیضان دیکھنا ہے۔ کہ فیضان دیکھنا ہے کہ کیسا ہے، تو سبحان اللہ، شیخ ابو الفضل احمد بن صالح رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں ہم تھے کہ آپ کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی ان سے گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ کی گفتگو کا کبھی کیا شاندار انداز ہوتا تھا کہ آپ کے اجتماع کے اندر ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا اللہ اکبر، مجمع ہوتا۔ واہ واہ، وہی بات کہ جو قریب والا جس طرح بات سن رہا ہے اس طرح دور والا۔ سبحان اس کو آپ دیکھیں، یہ بھی فیضان نبوت جی سے آپ کو ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی حجۃ وسلم الوداع حجۃ الوداع کے موقع پر واہ واہ، جو آخری والا بات سن رہا ہے وہی پہلے والا سن رہا سبحان اللہ، ہے۔ یہی چیز سیدنا غوث اعظم فیضان ہے۔ رحمۃ اللہ کو فیضان تھا وہ۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ جو ہے وہ چھت کے اوپر سے گرا۔ اللہ اللہ، اب آپ سوچ لیں کہ افراتفری، لال بیگ یا چھپکلی گر جائے تو کیا حال ہوگا، تو سانپ گرے تو کیا، سب بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی بھی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کے سوا وہاں نہ رہا۔ اللہ، سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا، ہوئے ہوئے، آپ کے جسم سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی ہوں۔ طرف یہ آیا اور گردن پر لیٹ گیا۔ اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا، نہیں اپنی جگہ سے اٹھے، وہ سانپ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ چل دیا تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سارے اولیاء کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم میں نے واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا،